فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے الحمدللہ ہم نے طہارت کے مسائل کو بیان کیا، کئی سلسلے اس پر کیے، پھر ہم نے نماز کی شرائط، اس کے بعد نماز کے فرائض کو اپنے سلسلے میں شامل کیا۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے اندر نماز کے واجبات سے متعلق سوالات کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ واجبات سے کیا مراد ہے، کیا کیا واجبات ہیں، کتنے واجبات ہیں، ان کا حکم کیا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اول سے آخر سلسلے میں شریک رہیے اور عادت بنا لیجئے کہ اس طرح کے جتنے بھی علمی سلسلے ہیں یا بیانات ہوتے ہیں، ان کے اندر جو باتیں بیان ہوں، ان کے جو مدنی پھول ہوں، ان کو لکھنے کی عادت بنائیے۔ تمام ہی اسلامی بھی کوشش کیجئے کہ ایک ڈائری اپنے لیے ایک خاص کر لیجئے کہ جس پر مدنی چینل پر آنے والے سلسلوں میں جو بیانات ہوں، جو مدنی پھول ہوں، اس ڈائری کے اندر سلسلے کے نام کے ساتھ مسائل کے حساب سے لکھا کریں۔ انشاءاللہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد جب بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بے شمار علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ تو آج بھی جو واجبات بیان ہوں گے، ان واجبات کو لکھیے، انشاءاللہ عزوجل بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سوالات کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، آج کا موضوع ہے نماز کے واجبات۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کے فرائض سیکھے، اس سے پہلے ہم نے نماز کی شرائط سیکھی۔ تو اب یہ 3 چیزیں ہو چکی ہیں، شرائط، واجبات اور فرائض۔ تو اب یہ تینوں چیزوں میں فرق ہے، یہ کہ ایک چیز ہے یا ان میں الگ الگ ہے؟ نام سے تو ظاہر ہی الگ الگ ہیں، تو ان کے احکام کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اگر واجب چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے، فرض چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے، شرط کا کیا حکم ہے؟ اور اس سے پہلے ایک اور سوال کہ اگر آپ دہرائی فرما دیں کہ کتنی شرائط تھیں، کتنے فرائض تھے، اور اس کے بعد اس سوال کا جواب عطا فرمائیں تاکہ جو نئے ناظرین ہیں ان کو بھی اس کے حوالے سے معلومات حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں جو نماز کی بنیادی ضروری امور ہوتے ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ کچھ چیزیں جو نماز سے پہلے جن کا ادا کرنا، جن کا پورا کرنا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نماز کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے ان کو نماز کے شرائط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ صحیح۔ پہلی شرط طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت، 5ویں نیت، اور 6ٹھی تکبیر تحریمہ۔ اب وہ چیزیں جو نماز کے اندر جن کا ادا کرنا ضروری ہے، یعنی جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جن چیزوں پر مشتمل ہے ان کو نماز کے ارکان بھی کہتے ہیں، نماز کے فرائض بھی کہتے ہیں۔ یہ 7 ہیں۔ صحیح۔ پہلا جو فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ شرط میں بھی ہے اور فرض میں بھی دونوں داخل اس ہے۔ کا شمار ہے۔ اور دوسرا فرض ہے قیام، ٹھیک ہے، تیسرا فرض ہے قراءت، چوتھا فرض رکوع، اور 5واں فرض ہے ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، اور 6ٹھا فرض ہے قعدہ اخیرہ، اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی نمازی کا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کام کے ذریعے سے وہ نماز سے نکلنے کا جیسے ہم ارادہ سلام کرے، پھیرتے ہیں۔ جس کو ہم سلام پھیرتے ہیں تو یہ نماز سے نکلنے کا ایک یہ عمل ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی اور عمل سے بھی نماز سے نکلنا چاہے تو نماز کا فرض ادا ہو جائے گا۔ نماز کے واجبات، نماز فرائض کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نماز پڑھنے والے کو نماز میں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، لازم ہے، اور اگر ان کا خیال نہیں رکھے گا تو نماز میں نقص پیدا ہو جائے گا، کمی آ جائے گی،
اور اس کمی کی پھر تلافی کی صورت ہوگی، اگر کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ یہ اب بھی آپ نے- نماز کے اندر ہی ہوتے ہیں یہ چیزیں؟ یہ بھی نماز کے اندر ہی، شرائط پہلے ہوتی ہیں، شرائط پہلے کی فرائض اور چیزیں ہیں، واجبات نماز کے اندر ہوتے فرائض اور واجبات نماز کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، ان ٹھیک۔ سب چیزوں پر مشتمل نماز ہوتی ہے۔ مستحبات اور سنتیں بھی انشاءاللہ ہم وہ بیان انشاءاللہ کریں آئندہ ہم سلسلوں میں ان کو بھی لے کر آئیں گے، اپنے ٹھیک ہے۔ مسائل اس کے بھی۔ تو اب آپ نے یہ سوال کیا کہ شرائط، فرائض اور واجبات، ان میں کیا فرق ہے؟ صحیح۔ یعنی اگر کسی نے شرط چھوڑ دی یا فرض چھوڑ دیا یا کوئی واجب چھوڑ دیا تو نماز پہ کیا اثر پڑے گا؟ صحیح۔ تو دیکھیں، شرط جو ہے نا، یہ نماز سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ اگر نمازی نے کوئی ایک شرط بھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ایک شرط چھوڑ دی 6 شرائط میں سے، اب وہ نماز شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جیسے قبلے کی طرف رخ کرنا اور کیا جیسے ہے، باقی سب کعبۃ کچھ ٹھیک اللہ ہے۔ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا وضو بھی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، نماز کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، نیت بھی ہے، تکبیر تحریمہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن کعبۃ اللہ شریف اگر ایسے ہے تو یہ بالکل اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کعبے سے بالکل اپوزٹ، ٹھیک ہے۔ یا اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے 90 ڈگری، صحیح۔ 45 ڈگری سے ہٹ کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے قبلے کی ڈائریکشن سے، تو چونکہ اس نے شرط قبلہ، جو استقبال قبلہ جو نماز کی شرائط میں سے، وہ چھوڑ دی، اب یہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر بھی دے اپنے زوم میں تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ صحیح۔ وضو نہیں ہے، وضو ہونا نماز کے شرائط میں سے، پاکی، طہارت، وضو نہیں ہے، طہارت کی شرط رہ گئی، اب یہ نماز شروع کر بھی دے اپنے زوم میں تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ تو شرائط وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو نماز میں بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ صحیح ہوئی یا خراب، وہ تو بات وہ کا تو بات کی بات ہے، ابتدا ہی نہیں ہوئی، دوسرے ہی نہیں لفظوں میں یہ کہ نماز شروع نہیں ہوئی، نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، اگر شرائط پائے جا رہے ہیں سارے، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ سارے شرائط اس نے پورے کر دیے، اب یہ نماز میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب نماز میں داخل ہونے کے بعد اس کا کوئی ایک فرض رہ گیا، مثال کے طور پہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے، یعنی قیام میں قرات کر لیتا ہے، رکوع نہیں کیا اس نے اور ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیے بغیر سجدے میں چلا گیا، دونوں سجدے کر لیے، پھر اس طرح یعنی رکوع کیے بغیر اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اللہ اکبر کہنے سے شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ شرائط پائے جا رہے تھے، شروع ہو گئی تھی، قیام تک نماز باقی رہی، اب جو اس نے رکوع چھوڑا پھر آگے سجدے میں چلا گیا اور پوری نماز ختم کر دی اور رکوع نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ نماز کے فرائض ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اگر نماز میں کوئی ایک فرض بھی اگر رہ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں، ٹھیک۔ شروع ہو گئی تھی لیکن مکمل ہی نہیں ہوئی، صحیح۔ نماز ہوئی نہیں، اس نماز کو نئے سرے سے پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے قرات کرنا نماز کے فرائض میں سے، اب کسی نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دی ہے، قیام بھی کر رہا ہے لیکن وہ قراءت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ منہ بند کر کے چپ کھڑا ہوا ہے، یا جو قیام کرنے پہ قادر ہے، جس پہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس نے فرض نمازوں میں یا وتر میں یا سنت موقدہ جو فجر کی ہے اس میں قیام کرنا ہے، شریعت کو مطلوب ہے، لیکن یہ قیام نہیں کرتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے بلا عذر شرعی، تو قیام کا فرض چھوڑا، صحیح۔ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یہ نماز اس کو نئے سرے سے پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے، پوری۔ پوری پڑھنی ہوگی، یعنی جو نماز فرض تھی اس میں اگر یہ بلا عذر بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے یا کوئی فرض چھوڑ دیتا ہے تو اس نماز کو، فرض کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا، یہ ہوئی نہیں۔ اور واجبات، یہ اگر کوئی نماز کے یوں عمومی طور پہ 30 واجبات ہیں، 30 واجبات۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام میں ان کو ذکر فرمایا ہے، نماز کے واجبات کے ضمن میں تفصیلی مسائل اس کے اندر موجود ہیں، تو یہ نماز کا طریقہ اس کے صفحہ نمبر 46 پہ ہے اور نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 217 سے یہ نماز کے واجبات شروع ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے ایک ہیڈنگ ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس جملے میں 30 حروف ہیں، اچھا۔ تو اس نسبت سے امیر اہل سنت نے نماز کے جو 30 واجبات بنتے ہیں ان کو یہاں پہ شمار فرمایا ہے۔ تو نماز کے واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک واجب نماز میں رہ گیا، بھولے سے رہ گیا ہو یا جان بوجھ کے واجب چھوڑا ہو، تو نماز میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، نماز
نماز اب وہ اگرچہ سلام پھیر لے ٹھیک ہے۔ مکمل کر لے تو نماز ہو تو جاتی ہے، صحیح ہے، کیونکہ فرائض نماز اس کے ادا پورے ہو تھے۔ گئی، فرائض ادا ہو گئے، شرائط پہلے پائے جا رہے تھے، فرائض ادا کر لیے تو نماز ادا ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن واجب جو مطلوب تھا وہ اس نے چھوڑ دیا جان بوجھ کے یا بھولے بھولے سے، سے۔ تو نماز میں ہو گئی نقص، نقص کمی آ گئی۔ اب یہ کمی دور کرنے کی دو صورتیں، ٹھیک ہے، اگر یہ اس نے واجب جان بوجھ کے چھوڑا تھا ٹھیک ہے، تو اس نماز میں نقص کبھی بھی دور نہیں ہوگا، اس کو حکم یہ ہے کہ یہ نماز نئے سرے سے دوبارہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کا اعادہ اس کے اوپر واجب ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نقص ختم نہیں ہو سکتا، سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوگا، توبہ کر لینے سے بھی کام نہیں دوبارہ سے چلے اس گا، کو کرنا توبہ پڑے تو کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ قصدن واجب چھوڑا ٹھیک ہے، ہے، لیکن فقط توبہ کرنا کافی نہیں ہوگا، صحیح۔ اس نماز میں جو نقص آیا تھا اس کی تلافی کے لیے اب یہی صورت ہے کہ اس کو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے، جس کو یعنی ہم کہتے ہیں توبہ واجب کرنا بھی الاعادہ۔ لازم ہے اس کے توبہ اوپر۔ کرنا بھی لازم ہے کیونکہ جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑا ہے۔ مثال کے طور پہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کھڑے ہونے کا نام ہے قومہ، قومہ، اور قومہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کسی نے قومہ نہیں کیا، مثال کے طور پہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہونا تھا، کھڑے ہوئے بغیر ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، صحیح، یا ایک سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھا جاتا ہے جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، تو جلسہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اور سجدہ کرتے ہی اطمینان سے نہیں بیٹھا، ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں چلا گیا، ٹھیک تو ہے، جلسے کا واجب چھوٹا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ جان بوجھ کے چھوڑنے کی عادت ہے، اس کی جان بوجھ کے چھوڑا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ ایسا واجب جان بوجھ کے چھوڑنے کی صورت میں، واجب جان بوجھ کے چھوڑنے کی صورت میں گناہ گار ہوا، توبہ بھی کرنی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی واجب جو نماز کا تھا وہ بھولے سے ادا ہونے سے رہ گیا، بعد میں توجہ ہوئی، مثال کے طور پہ 2 رکعت میں بیٹھنا 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں، دوسری رکعت پہ التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ اولا ہے، قاعدہ اولا واجب ہے۔ صحیح، اب اگر کوئی دوسری رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکعت کے لیے، اب اس کو حکم یہ ہے کہ جب کھڑا ہو چکا ہے تو قاعدہ اولا کی طرف وہ واپس نہیں آئے گا۔ اب واجب چھوٹا ہے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، بھولے بھول سے گیا، رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی واجب بھولے سے چھٹ گیا ہو تو اس کی تلافی سجدہ سہو کے ذریعے ممکن ہے۔ نماز کے آخر میں جو نماز کے آخر میں سلام پھیر جب کر ہم سجدہ، اتحیات پڑھ لیتے ہیں، آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، تو ان 2 سجدوں کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ ٹھیک ہے، سہو مانے بھولنا۔ ٹھیک تو ہے، کوئی واجب نماز میں اگر بھولے سے رہ گیا ہو تو اس بھول کی تلافی یہاں پر اس موقع پر ہو سکتی ہے کہ وہ 2 سجدے سجدہ سہو کر لے تو تلافی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے سجدہ سہو واجب ہو گیا، بھولے سے کوئی واجب چھوٹا، سجدہ سہو واجب ہو گیا اور سجدہ سہو کرنا بھول گیا، صحیح، سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد ایسے کام کر دیے جس سے نماز ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے، مشغول ہو گیا باتوں میں، چلا اب گیا، یاد آتا ہے اٹھ کے چلا گیا، کہ میرا تو قاعدہ اولا رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ اس نماز کو اب اس کو دوبارہ سے دہرانا واجب ہوگا، کیونکہ ایک موقع شریعت مطہرہ نے اس واجب ترک ہونے کی وجہ سے جو نقص آیا، کمی آئی، کوتاہی آ گئی، اس کو دور کرنے کی ایک صورت رکھی تھی سجدہ سہو، اور یہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا ٹھیک ہے، اور نماز پڑھ چکا ہے، مکمل کر چکا ہے، تو نماز ادا ہو گئی لیکن وہ نقص دور نہیں ہوا۔ اب اس نقص کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، یہ واجب ہوگا۔ اب یہ بھی توبہ کرے گا، نہیں، اس کو بھولے توبہ سے نہیں کرنا، اگر کوئی واجب چھوٹا ٹھیک ہے ہے، تو اس پہ توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس شریعت مطہرہ نے احادیث کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کو اٹھا لیا ہے، سبحان اللہ، یعنی معاف فرما دیا ہے، ماشاء اللہ، تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو نقص ہوا، کمی کوتاہی آ گئی، اس کا مواخذہ ہے، بھول چوک کا یعنی گناہ اس کو نہیں گناہ ملے نہیں گا، ملے باقی گا، کوئی اگر نقصان جو ہوا یا نقصان کچھ ہوا وہ پورا نماز میں کرنا ہوگا، اس کو پورا کرنا اس کے اوپر ٹھیک ہے، یعنی واجب کوئی غلط رہے گا۔ فہمی اس سے نہ تو ہو۔ اب یہ شرائط، فرائض اور واجبات میں یہ فرق ہوا، شرائط میں سے کوئی شرط رہ گئی، خلاصہ یہ ہے شرائط میں سے کوئی شرط رہی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر شرائط مکمل ہیں، فرائض میں سے کوئی فرض رہ گیا ٹھیک ہے، تو نماز شروع تو ہو گئی تھی، تکبیر تحریمہ کہہ کے شروع تو ہو گئی تھی، کوئی ایک فرض رہ گیا تو نماز ہوئی نہیں،
ٹھیک ہے. اور واجبات میں سے اگر کوئی رہ گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں، جان بوجھ کے واجب چھوڑے گا تو اس نماز کو بہر صورت اس کو دہرانا واجب ہوگا، اور بھولے سے اگر کوئی واجب چھٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو اس نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہوگا. اچھا، یہ فرائض اگر بھولے سے، ویسے ہوتا تو نہیں لیکن بھولے سے ایک سجدہ کیا اور وہ بھول گیا، دو سجدے کرنا فرض ہے، تو اب بھی یہ گناہ گار ہوگا؟ بھولے سے اگر سجدہ جو نماز کے ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہیں، اگر ایک سجدہ رہ گیا اور اس کو یاد ہی نہیں آیا، نماز پوری کر چکا ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے یاد آ گیا تو فوراً پہلے وہ نماز والا سجدہ کر لے. اچھا، سلام پھیر دیا پھر بھی تو یعنی بچت کی صورت ہے. اگر کسی نے بالکل بھی یاد نہیں آیا اور جب سلام پھیر چکا اب اس کی توجہ آتی واقعتاً اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے نماز کا ایک سجدہ میں نے کیا ہی نہیں تھا، تو چونکہ ایک سجدہ بھی رہ گیا نماز کا، وہ نماز ہوئی نہیں، ٹھیک ہے، گویا بالکل ختم ہو گئی نماز. تو اب اس نماز کو نئے سرے سے پڑھنا اس کے اوپر لازم ہوگا. فرق کہاں پہ آئے گا کہ اگر فرض رہ گیا تھا اور نماز اس نے اپنے طور پہ پوری پڑھی لیکن اس کو فرض اس نے ادا نہیں کیا تھا تو وہ نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وقت گزر گیا تو وہ نماز قضا ہو گئی، صحیح، چونکہ ادا نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وقت گزرنے کی صورت میں قضا ہو گئی. اور اگر کوئی واجب رہ گیا تھا، نماز کے تمام شرائط فرائض پائے گئے تھے، واجب رہ گیا تھا اور واجب کی صورت میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا تھا، اب اگر نماز کا وقت گزر بھی جاتا ہے تو وہ نماز قضا نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ادا کر لی تھی، ادا نماز ہو چکی ہے، اس کی کچھ کمی ہے اس کو دوبارہ اس کو پڑھ کر پڑھنا پورا ہوگا. کر. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اور واجبات کے متعلق مزید بھی سنیں گے انشاءاللہ. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی صدر سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد ابو بکر قادری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو مزاروں پہ بزرگان دین کی شبیاں بنا کے یعنی تصویریں بنا کے بیچی جاتی ہیں، لگانا گھر میں وہ کیسا، وہ لہذا جائز ہے، لہذا ہماری اصلاح فرمائیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام دستگیر سائی وال سے. میرا سوال ہے کہ میں نے ایک قسم کھائی تھی، ہمارے گھر میں تھی موٹر سائیکل، میں نے کہا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، تو غصے میں کہہ دیا، تو اب وہ اس کا کوئی کفارہ یا کیا طریقہ کار ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کال اور سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایاز کو بات کر رہا ہوں جام شوروں سے. میرا سوال یہ ہے کہ سر جو ٹرین میں سفر ہوتا ہے وہ اس میں ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کیا اگر ٹرین میں سفر میں ہو؟ کیونکہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ کھڑے ہو کر کبھی کبھی نہیں پڑھ سکتے. اس کا جواب دینا مہربانی. انشاءاللہ آپ کا جواب دیتے ہیں. حضور 3 کالز ابو بکر بھائی باب المدینہ صدر کے علاقے سے کال کی کہ مزارات کے اوپر، مزارات کے علاوہ بھی بزرگان دین کے نام کی شبیاں بنائی جاتی ہیں. غوث پاک کی تصویر تو فلاں بزرگ کی تصویر، اور بعض دفعہ تو بڑی بیہودہ قسم کی تصویریں بھی ہوتی ہیں. تو کیا ان کے نام سے جو موسوم تصویریں ہیں ان کو لانا، خریدنا، پھر اس کو گھر میں لگانا، اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تھا، کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد، کعبۃ اللہ شریف کے خود اندر تصاویریں، بت، یہ سب آویزاں تھے. دیواروں پر تصاویر بنی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شبیہ کفار قریش نے بنائی ہوئی تھی اور اس کو بھی پوجتے تھے. صحیح. تو فتح مکہ کے روز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف کو بتوں کی ناپاکی سے پاک کیا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ جو انہوں نے اپنے زوم میں کفار قریش نے بنائی ہوئی تھی، خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دھویا، دھلوایا، ان کو مٹوا دیا. ٹھیک ہے. اور تصویر بنانے والوں کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں کہ جو تصویر بناتا ہے اس کو سخت عذاب ہوگا، اور جو اس نے جاندار کی تصویریں بنائی ہوں گی بروز قیامت اس کو حکم ہوگا کہ اس میں جان ڈالے.
اچھا جان ڈال نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو یوں عذاب میں مبتلا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تصویر سازی کا یہ عمل انتہائی ناپسند ہے، ٹھیک اور اس پہ وعیدیں احادیث مبارکہ میں بکثرت موجود ہیں. تو تصویر چاہے بزرگوں کی ہو یا بچوں کی ہو ٹھیک یا گھر کے کسی فرد کی ہو، ٹھیک ہے، تصویر سازی کا عمل جو ہے نا صحیح. یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس عمل پر اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب رہا یہ معاملہ کہ ان تصویروں کو لگانا، تو چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصاویر کو ختم کیا ہے، صحیح، تصویریں مٹانے کا حکم دیا ہے، اور ایسے پردے جن پہ تصویریں بنی ہوئی تھیں ان کو چاک فرما کے ان کو اتروا کے دیگر کاموں میں جن میں ان کی ذلت ہو ان کاموں میں ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اب بزرگوں کی تصویریں گھروں پہ لگانا، ہر جمعرات کو پھر اس کے ارد گرد اگربتیاں لگانا، اس کے اوپر ہار پھول ڈالنا، صحیح، اور اس جگہ کو ایسا ادب دینا کہ بس یہ بزرگوں کی ہستیاں یہاں پہ موجود ہیں، حتیٰ کہ اس جگہ کا مسجد کا بھی شاید وہ آدمی اتنا ادب نہ کرتا ہوگا کتنا اس جگہ کا، جتنا اس جگہ کا کہ یہ بزرگوں کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو اولیاء کرام کی جو بھی شبیہ بنائی جاتی ہے اور ان کو متبرک سمجھ کے گھروں پہ جو آویزاں کیا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے. اپنے پیر صاحب کی بھی، اپنے پیر صاحب کی یا پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو شبیہ منسوب کر کے بنائی جاتی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پچھلے دنوں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں اس پہ خاص طور پہ کئی مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے. الحمدللہ، تو تصویر سازی کا عمل ناجائز، پھر ان تصاویر کی تعظیم کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایسے تصاویر والے جو تغرے ہوتے ہیں ان کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ معاذ اللہ اس امیر اہل سنت نے یہاں تک فرمایا تھا کہ ان تصاویر کو جب دیکھا گیا، جیسے پاپا کی نظر میں بھی آیا ہوگا، ہم نے خود دیکھا، ان تصاویر میں کئی ایسے بزرگوں کے نام سے وہ تصویر منسوب ہیں کہ جن میں داڑیاں پوری نہیں ہیں. ٹھیک ہے، خود غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شبیہ بنائی گئی ہے اس میں غوث پاک کی داڑھی انتہائی کم دکھائی گئی ہے، صحیح. حالانکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارکہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی سیرت فتاوی رضویہ میں ان کے داڑھی کا حلیہ بیان فرمایا تو بہت چوڑی تھی ٹھیک، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی. تو اس طرح بعض بزرگوں کے جسم پہ کپڑے نہیں دکھائے گئے، صحیح، رانیں کھلی ہوئی ہیں، تو ان تصاویر کو میں ایک تو بے ستری ہے، بے ستری کا بھی پہلو ہے، پھر تصویر کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کو گھروں پہ لگانے سے فرشتے نہیں آئیں گے رحمت کے، صحیح، کیونکہ جس جگہ تصویر کی تعظیم ہوتی ہے اس جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے، اب رونا بھی روتے ہیں جی جی، کہ برکت اٹھ گئی ہے، کاروبار نہیں لگ رہا. اب تصویر کی پھر ہر جمعرات کو ہار پھول الگ ڈالے جا رہے ہیں، پھر بھی کاروبار نہیں لگ رہا. صحیح، تو یہاں یہ تصویر کی اگرچہ عبادت نہیں کر رہے ٹھیک ہے، لیکن یہ تصویر کی تعظیم جائز نہیں ہے. صحیح، جو ہار پھول ڈالا جا رہا ہے تو یہ ہار پھول ڈالنا بھی اسراف ہے صحیح، تصویروں کے اوپر، یہ بھی گناہ ہے. ٹھیک تو اس کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کو خریدیں نہ ان کو لگائیں. جہاں کہیں ہو تو ان کو پیار محبت کے ساتھ سمجھا بجھا کر کہ یہ شریعت مطہرہ میں یہ عمل جائز نہیں ہے، اس کو ہٹوا دیں. ٹھیک تو ہے، انشاءاللہ نرمی سے سمجھایا جائے گا. تو انشاءاللہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کو نصیحت اثر کرتی ہے اور وہ اپنے اس برائی سے رک جاتا ہے. الحمدللہ. حضور کوئی اسلامی بھائی آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ہماری بھی تصویر لوگوں کے گھروں میں نظر آ رہی ہوگی، جی جی. تو یہ تصویر اس کا کہاں سے جواز آ اصل میں گیا؟ یہ تصویر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح آئینے کے اندر ایک اپنی شبیہ نظر آتی ٹھیک ہے ہے. وہ شعاؤں کو جمع کر کے، وہ آئینہ شعاؤں کو جمع کر کے ہمیں ہمارا ریفلیکس دکھا رہا ہوتا ہے، عکس دکھا رہا ہوتا ٹھیک ہے. ہے. تو اسی طرح جو موبائل کی اسکرین ہو گئی، ٹیبلیٹ وغیرہ، آئی پیڈ کی اسکرین ہو گئی، یا ٹی وی کی جو اسکرین ہے، جو ڈیجیٹل تصویریں ہاں ہیں، ڈیجیٹل تصویریں ہیں، ان کے اندر بھی یہ شعاؤں کو جدید طریقہ کار سے ان شعاؤں کو جمع کر کے ٹھیک ہے، ایک تصویر دکھائی جا رہی ہوتی ہے. یہ تصویر چھپتی نہیں ہے اس پہ، ٹھیک ہے، جیسے آئینے کے سامنے ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے، آئینے میں کوئی تصویر چھپ نہیں جاتی. جب تک ہم رہتے ہیں جب تک ہم اس کے سامنے ہیں تو ہمارا چہرہ شو ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح اسکرین کے سامنے جب تک ہیں، جب تک کیمرہ ہمیں ویڈیو بنا رہا ہوگا اس وقت تک ہم اس کیمرے جب کے تک وہ سامنے، بجلی موجود ہے بالکل. تو تب جب تک تو ٹی نظر وی آئے. آف کر دیں گے، ٹھیک ہے، شعائیں ختم ہو گئیں، صحیح. بند ہو گیا. تو اسے موبائل کی یا ٹیبلیٹ وغیرہ یا اسکرین پر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ چھپی ہوئی تصویریں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، چھپی ہوئی تصویریں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے ہمارے پیچھے جو بورڈ ہے اس میں ہے. کتابیں نظر آ رہی ہیں، تمہید الایمان، ٹھیک ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، یہ شعائیں نہیں ہیں، صحیح، یہ باقاعدہ کلر کے ذریعے تصویر چھپ چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی آج آپ نے ناظرین کو بتا دیا کہ یہ جی چھپی ہوئی ہے. کئی لوگ چھپی ہوئی سمجھتے ہیں کہ اصلی پڑی ہوئی ہے. نہیں، اصلی نہیں ہے،
یہ چھپی ہوئی تصاویر ہیں. اور جو ناظرین ماشاءاللہ اس طرح کے قریب سے جنہوں نے مدنی چینل کے سلسلے دیکھے ہیں ان کے یہ شک شبہات دور ہو گئے ہوں گے. یہ اصلی لائبریری نہیں ہے, یہ ایک باقاعدہ پکچرز ہیں یہ جو چھپی ہوئی ہیں. تو چھپی ہوئی تصویر یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلا ضرورت جیسے NIC کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا پاسپورٹ وغیرہ کے حوالے سے حج وغیرہ میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے, حاجت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن شوقیہ جو تصویر کھنچوا کر اس کا پرنٹ آؤٹ کرواتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں سی سائڈ پہ گئے, مختلف مناظر دیکھے, مختلف پکنک پوائنٹ پہ گئے, وہاں تصویریں بنوائیں, اپنے دوست یاروں کا گروپ ایک فوٹو کھنچواتے ہیں, تو اس کا پرنٹ نکلوانا جائز نہیں ہے. یہ چھپی ہوئی تصویر ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں جب تک آپ کے ڈیجیٹل کیمرے میں موجود ہے, آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے, اس کو اگر اسکرین پہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا. بہرحال بعض علماء اس ویڈیو کی تصویر کو بھی ممنوع تصویر میں شمار کرتے ہیں. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہرحال دعوت اسلامی چونکہ علماء کا اختلاف ہے, دعوت اسلامی نے بھی اس رائے کو کہ جس میں ویڈیو کے اندر دکھائے جانے والے مناظر زندہ آدمی کے وہ تصویر ممنوع تصویر کے حکم میں نہیں ہے, تو اس کے مطابق یہ مدنی چینل کے سلسلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دوسری کال تھی ہماری غلام دستگیر بھائی. قسم کھا لی انہوں نے, گھر کے اندر موٹر سائیکل ہے, کسی بھی بات پہ غصے میں کہ میں موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے. یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا. جی جی. کب تک نہیں بیٹھیں گے؟ ٹھیک ہے. گھر کی سبزی لانے کے لیے کبھی تو جانا پڑے گا, ایمرجنسی میں بندے کو بائک. اچھا, انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھوں, خاص کر دی تھی. اب اگر خاص گھر کی کوئی موٹر سائیکل ہے, ٹھیک ہے, اگر بالعموم ویسے کہ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھوں گا ہی نہیں, ٹھیک ہے, کسی کی بھی, تب بھی قسم تو ہے. صحیح. اور اگر خاص یہ کر دے کہ اس والی موٹر سائیکل پہ, جیسے ہو سکتا ہے بھائی کی موٹر سائیکل ہو, کوئی بھائی سے مماری ہو گئی ہو اور کہا کہ اب تمہاری بائک پہ تو کبھی بیٹھوں گا ہی, اپنی چلتی نہیں ہے اور غصے میں آ کر کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کو. یہ تو یہی جانتے ہیں کہ کس وجہ سے انہوں نے قسم کھائی ہے. تو اگر انہوں نے قسم کھا لی تو یہ قسم تو ہو گئی. صحیح. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ یہ قسم کوئی ایسی چیز نہیں تھی, یعنی ایسی بات پہ قسم نہیں کھائی کہ جس بات پہ ڈٹا رہنا اچھا ہو. ٹھیک ہے. تو ایسے امور کہ جن پہ انسان قسم کھا لیتا ہے, قسم کھانے پر اب وہ غور کرے کہ قسم توڑنے میں فائدہ ہے یا قسم برقرار رکھنے میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ ظاہر یہی ہے کہ بائک استعمال نہ کرنے کی قسم ہو سکتا ہے, یہ چلانے میں ان کو زیادہ فائدہ ہوگا نہ چلانے کے مقابلے میں. تو بہتر یہ کہ یہ اگر خاص بائک انہوں نے کر دی تھی کہ اس پہ نہیں بیٹھوں گا تو یہ اپنے اس بائک پہ بیٹھیں. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے اپنے بھائی کی بائک کے حوالے سے کہا تھا کہ اب تمہاری بائک تو کبھی میں چلاؤں گا ہی نہیں, قسم کھا لی, تو اب بھائی کی دل جوئی بھی ہے اس میں. اب یہ قسم باقی رکھیں گے تو بھائی کے دل میں ایک نفرت ہو سکتا ہے برقرار رہے. قسم توڑیں, اپنے بھائی کی بائک چلائیں یا اپنی بائک چلائیں, جس بائک کے بارے میں کہا تھا وہ چلائیں, قسم ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. قسم ٹوٹنے کے اوپر اب ان کے اوپر لازم ہوگا کفارہ. اچھا. کفارہ یہ ہے کہ آسان طریقہ, غلام آزاد کرنے کا تو سلسلہ اب ہے نہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ 10 شریف فقیروں کو یا تو ان کو سوٹ دے دیں, جو مکمل سوٹ ہوتے ہیں, شلوار قمیض وغیرہ درمیانے درجے کا, تو یہ ان کو سوٹ دے دیں. ٹھیک ہے. یا یہ کر لیں کہ 10 شریف فقیروں میں سے ہر ایک کو تقریباً 2-2 کلو آٹے کی جو رقم بنتی ہے, تقریباً صدقہ فطر کی جو مقدار ہے تو 80 گرام کم 2 کلو میں, تو تقریباً 2 کلو لگا لیں. تقریباً 2 کلو یہ آٹا یا آٹے کی قیمت ہر ایک شریف فقیر کو دے دیں, 10 فقیروں کو. اگر 10 فقیر ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے ایک ہی دن میں, ایک ہی ہے گلی محلے میں کوئی غریب ہے, تو اس کو 10 فطروں کے برابر رقم ایک ساتھ نہیں دیں. اچھا, 10 دینے لیکن اس کو ایک ساتھ نہیں دیں, ایک ساتھ نہ دیں, ایک آج دے دیں. ٹھیک ہے. پھر اس کو کل بلا کر پھر دے دیں, پھر پرسوں دے دیں. اس طرح اگر ایک ہی ہے تو اس کو 10 مختلف دنوں میں یہ 10 فطرے کی مقدار پوری کر دیں, تو یوں ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر مالی پوزیشن ایسی ہے کہ ان کے پاس نہ کپڑوں کے پیسے ہیں کہ غریبوں کو 10 فقیروں مسکینوں کو کپڑے دے دیں,
ان کا سوٹ باقاعدہ، نہ ان کے پاس آٹا یعنی 2 کلو آٹے 10 فقیروں کو دینے کی اس کی استطاعت ہے، یعنی مالی استطاعت نہ ہو تو پھر ان کے اوپر لازم ہے فصیام 3 ایام، ٹھیک ہے، کہ اب ان کو 3 دن کے روزے لگاتار رکھنے ہوں، مسلسل 3 روزے رکھیں. مسلسل 3 روزے، اس میں گیپ نہ ہو، یعنی اگر کل روزہ رکھ رہے ہیں پرسوں بھی رکھیں، اس کے بعد ایک اور روزہ رکھیں، درمیان میں اگر کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے تو پھر کنٹینیو ان کو 3 روزے رکھنے ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ قسم کھانا یہ پیلا وجہ بھی ہمارے ہاں کھائی جاتی ہے، تو شاید یہ ہمارے سائل محترم نے جو قسم کھائی ہوگی یہ جذبات میں آگے کھا گئے، ان کو قسم توڑ دینا ہی بہتر ہے. اچھا آپ فرما رہے ہیں کہ قسم توڑ دے تو گناہ گار نہیں ہوگا قسم توڑنے پر؟ نہیں، قسم توڑنے پر گناہ گار نہیں ہوگا، اس قسم پر یا کبھی بھی؟ نہیں، ہر ایک قسم کا الگ اعتبار ہوگا. جیسے اس میں احادیث کے اندر ایک اصول بتایا گیا ہے کہ ایک انسان قسم کھا لے، قسم کھانے کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قسم توڑنے میں ہی خیریت ہے، بہتری ہے، جس پر قسم کھائے اس کا غیر بہتر ہے اس سے. ہاں، تو اب ایسی صورت میں اس قسم کو توڑ دے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کام جس سے رکنا چاہتا تھا قسم کھا کے وہ کام کر گزرے، ٹھیک ہے، تو وہ قسم توڑ دے، اور قسم توڑنے کے بعد ہی کفارہ ہوگا. یہ نہیں کہ پہلے یہ سائل محترم وہ فقیروں کو سوٹ بانٹنا شروع کر دیں یا ان کو گندم اناج دینا شروع کر دیں، اب اس کے بعد بائک پہ بیٹھ رہے ہوں، ٹھیک تو ہے، قسم اب ٹوٹے گی جب یہ بائک چلائیں گے، صحیح ہے، کفارہ اب لازم ہوگا. اب لازم ہوگا. پہلے اگر دے دیا تو فقیروں کا بھلا ہوگا، ان کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو غلام دستگیر بھائی، ان سے عرض کروں گا کہ اجمالی طور پر تو آپ کے سوال کا جواب مل گیا، لیکن آپ نے کیا قسم کھائی تھی، آپ کو بائک پر بیٹھنے کی حاجت ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر پر رابطہ کیجیے. اگر آپ کے قریب دارالفتہ تو وہاں چلے جائیے، ورنہ الحمدللہ روزانہ صبح 10 سے شام 4 بجے تک 1 تا 2 وقفے کے علاوہ اور جمعۃ المبارک تعطیل کے علاوہ الحمدللہ روزانہ ہی دارالفتہ کے 4 نمبر آپ کی خدمت کے لیے آن رہتے ہیں. اس پر سوال کیجیے، اپنا مسئلہ پوچھیے، اور الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی بہت ہی پیاری تصنیف نیکی کی دعوت، اس کے اندر فیضان سنت کا باب ہے، باقاعدہ کتاب ہے، اس کے اندر قسم سے متعلق تفصیل کے ساتھ احکامات مسائل کو ذکر فرمایا ہے. آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے، جہاں قسم سے متعلق آپ کو مسائل معلوم چلیں گے، اس کے علاوہ بھی بے شمار موضوعات پر الحمدللہ آپ کو علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا. تیسرے ہمارے جو کالرز تھے ایاز بھائی جامشورو سے، ٹرین میں بیٹھ کر نماز پڑھنے سے متعلق کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکے تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اس میں ٹرین میں بھی حتی الامکان کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، اولاً تو یہی ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز کا جو مسئلہ ہے کہ فرض، واجب اور سنت فجر، یہ جب ٹرین رک جائے اس وقت ادا کریں، اور اگر وقت ختم ہو جائے گا ٹرین نہیں رکے گی تو بامر مجبوری ٹرین میں ہی پڑھ لیں، اور اترنے کے بعد ان نمازوں کا اعادہ کریں گے. اور واجب یعنی وتر کی نماز اور سنت فجر، ان میں قیام چونکہ فرض ہے اور ان کو چلتی ٹرین میں پڑھنے میں علماء کا ایک اختلاف بھی ہے. یہ تو اس بنا پر فتویٰ ہمارا فتاوی رضویہ کی روح سے یہی ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز فرض، واجب اور سنت فجر نہیں پڑھیں گے. وقت اگر ختم ہو جائے گا، ٹرین نہیں رکے گی تو پھر ان نمازوں کو ادا کر لیں. رکنے کے بعد اپنے مقام پہ آپ پہنچیں یا درمیان میں آپ کو وقت مل جاتا ہے ٹرین رکتی ہے تو ان نمازوں کو دہرائیں. ٹھیک ہے، نفل پڑھ سکتے ہیں، نفل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں. اور ٹرین میں چونکہ کھڑے ہونے کی بسا اوقات جگہ ممکن ہوتی ہے تو کھڑے ہو کر ہی ادا کرنی ہوں گی یہ نمازیں. اور قبلہ رو ہونا بھی ان نمازوں میں ضروری ہے. ٹرین کا بیٹھ کر سیٹ کی طرف، ٹرین کا منہ جہاں جا رہا ہے، انجن جس سمت ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا. ہاں، نفل نماز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نفل نماز میں آپ جس طرف سواری کا رخ ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس حوالے سے مسائل کا سلسلہ ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ جہاں چاہو رخ کر لو، پڑھ لو، تو ایسا نہیں ہے. گاڑیوں میں تو یہ ہوتا ہے، گاڑی جہاں جا رہی ہے اور رخ اسی طرف ہوتا ہے. وہ اصل میں یہ ہے نا کہ یہ مسائل سیکھتے نہیں. عموماً گاڑیوں میں فرض نمازیں ہی پڑھی جاتی ہیں، فرض ہی پڑھی جاتی ہیں. نوافل کا تو اتنا نہیں ہوتا کہ فرض نماز کا وقت آئے تو اب پڑھنی ہے. تو یہ کھڑے ہو کے پڑھنے کا ممکن ہو، رش اگر بہت زیادہ نہیں بھری ہوئی، اچھی جو گاڑیاں ہوتی ہیں سلیپر، ان کے اندر آرام سے باقاعدہ فرش پہ بیٹھ کے جا نماز بچھا کے پڑھی جا سکتی ہیں. اور ٹرین کوئی ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہلتی ہو، وہ اپنے نارمل چل رہی ہوتی ہیں. لیکن بعد میں نمازوں کا اعادہ کرنا ہو جی، اگر چلتی ٹرین چل رہی ہے، اگر رکی ہوئی ہے تو اب رکی ہوئی ہونے کی صورت میں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں بلا شک و شبہ، ہر طرح کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن بلا عذر پھر بھی بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے.
وہ جب قیام فرض ہے تو قیام جی کرنا ہی پڑے گا. جزاک اللہ. حضور واجبات سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے. نماز کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 217 پر جو ہیڈنگ ڈالی ہے، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس کے 30 حروف کی نسبت سے 30 واجبات ذکر کیے ہیں، اور یہ بھی ایک کاؤنٹ کرنا ان کو کہ نماز میں یہ عمل واجب ہے، یہ بھی ایک محنت والا کام ہے. ٹھیک ہے. امیر اہل سنت نے اس کو نوٹ کیا ہے، لیکن اب سائل یا سننے والوں کے ذہن میں آئے گا کہ 30 واجبات میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت یا 2 رکعت تو یہ 30 واجبات پورے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. امیر اہل سنت نے ان میں سارے واجبات کو شمار کر دیا ہے. اب کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے لازم ہیں، کچھ واجبات ایسے ہیں جو مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہیں، کچھ واجبات ایسے ہیں جو امام سے متعلق ہیں، کچھ واجبات ایسے ہیں جو اسلامی بہنوں سے متعلق ہیں. تو اس طرح یہ سارے واجبات اس میں شامل کر دیے. 30 واجبات ایک ہی آدمی پر نہیں، ایک ہی آدمی پر ہر وقت لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان 30 میں سے چیدہ واجبات جو اس کے حسب حال ہوں گے وہ اس کے اوپر واجب ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کچھ اب ان میں سے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرط بھی ہے، نماز کا فرض بھی ہے، لیکن تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو نماز میں داخل ہونے کے لیے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والے کلمات کہنا یہ فرض ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کون سا کلمہ ہو، اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، جو ہم کہتے بھی ہیں. جی کہتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ. ٹھیک ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. سورت کا ملانا، ٹھیک ہے، یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں جیسے سورہ کوثر ہو گئی یا سورہ اخلاص ہو گئی، اس کا پڑھنا یہ واجب ہو گیا. یعنی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، فرض کی پہلی دوسری میں واجب ہے، تیسری اور چوتھی میں واجب نہیں ہے. لیکن فرض کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں، وتر ہو گئے یا سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل، ان سب میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب. فرض کی پہلی 2 رکعتیں، فرض کی پہلی 2 رکعت، 3 فرائض جیسے مغرب ہے تو مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں، پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے. اور فرض کے علاوہ بقیہ نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا اور اس کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں 3، ان کا پڑھنا واجب ہے. اچھا، ان میں بھی ترتیب بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، سورہ فاتحہ کو سورت سے یا آیتوں سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اگلی جو سورتیں ہم نے پڑھنی، جو آیتیں پڑھنی ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد میں. اچھا، یہ دونوں الگ الگ واجب ہیں، اگر کوئی ایک کام کر لیا جائے تو اس سے واجب رہ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ سورت فاتحہ الگ واجب، اور دیگر جو صورتیں آیت وغیرہ، اس کے علاوہ کچھ سورت یا قرآن کی کچھ آیتوں کا پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. اچھا، الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا. ٹھیک ہے. یعنی سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی ولضالین، اب اس کے بعد آمین کہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سنت سے ثابت ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھی جائے گی. ان 2 کے علاوہ، یہ دونوں واجب تو نہیں ہے، یہ دونوں واجب نہیں، یہ خود واجب نہیں ہے، یہ دونوں واجب نہیں ہے، لیکن ان دونوں کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا. پڑھے تو یہی پڑھنا ہے تو یہی پڑھیں گے، تو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھیں. مثلا ولضالین آمین کہہ لیا، اب اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اب اس مقام پہ ان 2 چیزوں آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا تھا، یہ واجب ہے کہ نہیں پڑھنا. اس نے اعوذ باللہ پڑھ لیا کہ سورت ملانے سے پہلے میں اعوذ باللہ پڑھ لوں، واجب چھوٹ گیا. ٹھیک ہے، یہ منع کیا گیا. اچھا، قرات ہو گئی. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت بھی ملا لی. اب اس کے بعد فوراً رکوع میں جانا. ٹھیک ہے. سورت جیسے ہی ختم ہوئی تو اب فوراً رکوع میں چلا جائے. اب یہ ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا، اب خاموش کھڑے. ٹھیک ہے. رکوع میں نہیں جا رہا. صحیح. تو یہ رکوع میں فوراً اب جانا اس کے لیے واجب ہے، اس میں تاخیر نہیں کرے گا. اسی طرح ایک سجدہ کیا، کتنی دیر تک یہ رک سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار. ٹھیک ہے. اگر ایسا وقفہ گزر گیا کہ جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، جو صحیح سبحان اللہ، تو اس طرح اس نے 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ کر دیا، یعنی ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا. اب اس کو جانا ہے رکوع میں، نہیں جا رہا.
کھڑا ہوا ہے. تو یہ 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقت گزر گیا, وقفہ گزر گیا, تو اس کا واجب چھٹ گیا. اس کو یعنی جلدی جانا تھا لیکن اس نے دیر کر دی. تاخیر کرتے نا, فرض کی ادائیگی میں بھی تاخیر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ایک سجدہ کرنے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا. ٹھیک ہے. تو 2 سجدے, یہ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہیں. صحیح. لیکن ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا, کوئی اور کام نہیں کرنا. کوئی اور کام نہیں کرنا. یہ نہیں کہ ایک سجدہ کر لیا کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, اب دوسرا سجدہ اگلی رکعت میں کر رہا ہے, یعنی 3 سجدے کرے گا. تو یہ واجب ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیے جائیں. 2 سجدے کرنے کے بعد ہی اگلی رکعت میں بندہ منتقل ہو. ٹھیک ہے. تعدیل ارکان, یہ بھی نماز کے واجبات میں سے. تعدیل ارکان, تعدیل ارکان کیا ہے؟ رکوع, سجود, قومہ, جلسہ. اس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. ٹھیک ہے. رکوع سجود تو معلوم چل گیا, قومہ اور جلسہ. قومہ اور جلسہ یہ جو اگر ناظرین شروع سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا, رکوع سے اٹھتے ہیں جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے, تو یہ جو کیفیت ہے کھڑے ہونے کی, اس کو کہتے ہیں قومہ. قومہ 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 کا معنی ہے مختصر کھڑا ہونا, تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا, تو اس کو قومہ کہتے ہیں. اور جلسہ کہتے ہیں جو 2 رکعت 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. سجدہ کر کے بیٹھے, ہاں, ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں, اس کیفیت میں بیٹھنے کا نام ہے جلسہ. جلسے کا معنی ہے تھوڑی دیر بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو قومہ اور جلسہ, رکوع اور سجود, ان کے اندر اتنا اطمینان کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے. ٹھیک ہے. اتنا ٹھہرنا رکوع میں, اتنا ٹھہرنا سجدے میں, اتنا ٹھہرنا قومے کی حالت میں, اور ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا جلسے میں. کہنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہنا نہیں ہے, اتنی دیر تک کہ جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جا سکے. کہنا کیا وہ الگ سے ہے, وہ جو اس کے کلمات ہیں جو اس موقع پہ کیا پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے, لیکن اتنا ٹھہرنا یہ نماز کے واجبات میں سے, اس کو نماز کے تعدیل ارکان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تعدیل ارکان یعنی ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر صحیح طریقے سے ادا کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا, یہ بھی ایک واجب ہے قومہ. اچھا, جلسہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں, یہ بھی واجب ہے. اب اگر کوئی جان بوجھ کے یہ قومہ اور جلسہ چھوڑتا رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک تعداد ہے جو جان بوجھ کے چھوڑتی ہے. جان بوجھ کے چھوڑنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واجب ہے. بس وہ سجدے سے آئے, بس رکوع سے اٹھے, کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی, فوراً سجدے میں. ایک سجدے سے اٹھے, ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی کہ فوراً دوسرے سجدے میں. بالکل سیدھا بیٹھنا ہے, اطمینان سے, اور پھر ایک مرتبہ کم از کم سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. اچھا, زیادہ دیر بھی بیٹھے رہے, پھر کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ, اور زیادہ کتنی دیر؟ زیادہ کتنی دیر؟ تو اس موقع پر جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ, اس موقع پہ پڑھا جاتا ہے ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے. یا ربنا ولک الحمد, یا اللہم ربنا ولک الحمد. تینوں کلمات. مزید اور بھی اس کے اندر وظائف ہیں. تو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے, اگر جو احادیث میں اس موقع پہ پڑھی جانے والی دعائیں وہ اگر پڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے, تو کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. خاموش کھڑا رہے گا. صحیح. وہ 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر وقت گزر گیا خاموش کہ قومے میں آ گیا, اب سجدے میں جا ہی نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے, تو 3 سبحان اللہ کی مقدار تاخیر ہو گئی, تو یہ واجب چھوٹے گا. ٹھیک ہے. قادہ اولا, ٹھیک ہے, یہ قادہ اولا یہ بھی واجب ہے, چاہے نفل نماز ہو, یعنی 4 رکعت والی اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے, یا سنت موقدہ یا غیر موقدہ, تو ان میں قادہ اولا بھی واجب ہے. قادہ اولا یعنی 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں التحیات پڑھنے کے لیے, اس کو قادہ اولا کہتے ہیں, پہلی دفعہ بیٹھنا. ٹھیک ہے. اور قادہ اخیرہ آخری دفعہ بیٹھنا, وہ ہم نے فرض میں سیکھا, وہ فرض ہے. قادہ اولا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضور. واجبات آپ نے بیان فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل مزید جو واجبات رہ گئے ہیں ان سے متعلق دیگر احکام بھی ہم سیکھیں گے. آپ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے, دارالفتہ اہل سنت دیکھتے رہیے. کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں, چاہے نماز سے متعلق ہو یا اس کے علاوہ سوال پوچھنا چاہیں, مدنی چینل کی اسکرین پر نمبر چلتے رہتے ہیں, ان نمبرز پر دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے لیے اپنا سوال ریکارڈ کروائیے. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کا سوال بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاسألوا
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔